السلام علیکم جی، ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ویلنشیا ٹاؤن لاہور میں امریکہ سے آنے والی فیملی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے۔ قتل کی وجہ کون سا زہر نکلا اور کس میں ملا کر یہ زہر جو ہے وہ کھلایا گیا، قتل کس طرح سے کیا گیا، کیا قاتل جو ہے وہ عنقریب بے نقاب ہونے والا ہے، گھر میں کھانا کس نے بنایا، کون کھانا بنا رہا تھا اور کس کس نے یہ کھانا کھایا تھا، کچن میں کیا چیزیں پولیس کو ملی ہیں جو کافی زیادہ مسٹیریس ہیں، جو ذہنی مریضہ کی کہانی ہے یہ کہاں سے آئی اور پورا خاندان یہ کہانی کیوں سنا رہا ہے، اگر وہ اتنی ہی ذہنی مریضہ تھی تو ان کے ساتھ ہر وقت کوئی رہتا کیوں نہیں تھا، 24/7 کیوں نہیں تھا، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیوں نہیں کروایا گیا تھا، ذہنی مریضہ کے پاس بچوں کو مرنے کے لیے کیوں چھوڑا گیا۔ بہنیں بھی ایک ہی بیان دے رہی ہیں کہ وہ ذہنی مریضہ تھی۔ ناصر ڈوگر کا انوکھا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر کوئی اتنا ذہنی مریض ہے کہ وہ قتل تک کر سکتا ہے تو اس کو پاکستان لانے کی کیا وجوہات تھی، کیا سبھی تنگ آ چکے تھے اس سے؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ذہنی مریضہ نے آج تک 3 سال میں کبھی ایسا اقدام نہیں اٹھایا۔ کیا ذہنی مریضہ کے پاس اتنا دماغ تھا کہ وہ پاکستان جانے کا انتظار کر رہی تھی؟ آج کی ویڈیو میں بہت ساری باتوں پر جو ہے چیزوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ لاہور کا علاقہ ویلنشیا ٹاؤن، بڑے پراسرار حالت میں مردہ پائی جانے والی جو امریکہ سے آئی ہوئی فیملی، جس میں ایک خاتون اور 3 عدد بچے شامل ہیں، ان کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تصدیق کی ہے کہ چاروں کی جو موت ہے وہ زہر دینے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور بڑی مسٹیریس بات ہے کہ 4 بندے مر گئے اور گھر کا سربراہ اس وقت گروسری کرنے گیا ہوا تھا۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس نے آئس کریم بھی نہیں کھائی، وہ گھر پر بھی نہیں تھا، اور جو یعنی شاہدین بیان دے رہے ہیں کہ بھاگتے ہوئے وہ عورت آئی، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا کہ اس نے مار دیا۔ خیر، جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق لاشوں پر جسمانی تشدد یا پھر بیرونی چوٹوں کے کوئی نشانات نہیں ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرین کے جو اعضاء ہیں اس کے نمونے بھی معائنے کے لیے فرانزک لیب جو ہے وہ بھیج دیے گئے تاکہ زہر کی قسم کا تعین کیا جا سکے، اور اموات کی جو اصل حالات ہیں اس کا ہم ایزیلی پتہ لگا سکتے ہیں۔ پھر پولیس نے یہ بھی بتایا کہ متوفی خاتون علینا کی 2 بہنیں جلد ہی بیرون ملک سے پاکستان پہنچنے والی ہیں۔ لاشیں عدالتی احکامات کے مطابق قانونی ورثہ کے حوالے کی جائیں گی۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پولیس کی بات ہوئی ہے ان سے اور یہ کہانی سامنے آ رہی ہے کہ وہ بھی یہ بات بول رہی ہیں کہ ہماری بہن جو ہے وہ ذہنی مریضہ ہے۔ سب کو پتہ ہے وہ ذہنی مریض ہے، لیکن عجیب سی بات ہے کہ جو ساتھ رہ رہے ہیں وہ ذہنی مریضہ کو پاکستان کیا کرنے کے لیے لے کر آئے تھے، یا ذہنی مریضہ نے آج تک کبھی کوئی ایسا اقدام تو نہیں کیا۔ اگر وہ اتنی خطرناک ذہنی مریضہ تھی تو وہ ہاسپٹل میں کیوں نہیں تھی، وہ ٹریولنگ ملک و ملک ٹریول کیوں کر رہی تھی، اس کے پاس معصوم بچوں کو کیوں چھوڑا ہوا تھا؟ یہ جتنی کہانی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی بچے نہیں ہیں، ہم بھی بچے نہیں ہیں، پیچھے تو کوئی اور کہانی ہے، اور اب اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ FIR کے مطابق حالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاندان کے چاروں ارکان کو قتل کیا گیا تھا۔ تاہم تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ موت کی اصل وجہ اور محرک کا جو پتہ ہے وہ تفتیش اور فرانزک تجزیے مکمل کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ اب بندہ کیا کہے پولیس کے حوالے سے؟ پولیس نے تو یہ تک کہانی سنا دی کہ وہ جو معصوم بچی تھی اس نے ایک اتنے چھوٹے باتھ روم میں 10 سال کی بچی نے خود جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے۔ بندہ اس پر کیا کہہ سکتا ہے؟ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ خیر، فرانزک ٹیموں نے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء، باورچی خانوں کے برتن اور ساری چیزیں لے تو لی ہیں نمونے کہ بھائی کس طرح کا زہر تھا، پتہ تو لگے نا۔ زہر کہاں سے آ گیا؟ ذہنی مریضہ کے پاس زہر خریدنے کا بھی ٹائم تھا، وہ چلی بھی گئی، زہر خرید کے بھی لے آئی، پیسے بھی تھے، اتنی اس کو سمجھ تھی۔ تفتیش کاروں کے مطابق واقعے کے روز رہائش گاہ پر حلوہ، چاول اور سالن تیار کیا گیا تھا، اور کھانے کے نمونے جو ہے وہ تجزیے کے لیے لیب بھیج دیے گئے۔ جیسے زہر دے کے مارنا ہوگا وہ اتنی چیزیں کیوں بنائے گا یا بنوائے گا؟ برتن اور ڈریسنگ ٹیبل، دروازے کے ہینڈلز، دیگر اشیاء سے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی جمع کیے گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا خاندان کے ارکان کے علاوہ کوئی اور گھر میں داخل تو نہیں ہوا۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ ناصر ڈوگر کو اتنا یقین کیوں تھا کہ سب کو جو ہے وہ زہر علینا نہیں دیا ہے اور کوئی گھر میں داخل نہیں ہوا۔ ناصر صاحب جو ہیں ان کو بڑی چیزوں کا یقین تھا، ان کو یہ بھی یقین تھا کہ انہوں نے پاکستان سے واپس اکیلے جانا ہے، انہوں نے اپنے اکیلے کی ٹکٹ بھی کروائی ہوئی تھی، ان کو اس چیز کا بڑا یقین ہے کہ سب کچھ علینا نے کیا ہے۔ تو اگر علینا پر ان کو اتنے ڈاؤٹ تھے تو گروسری کرنے علینا کے پاس کسی کو چھوڑ کے کیوں نہیں گئے؟ اور اگر علینا اتنی آؤٹ آف کنٹرول تھی تو دنیا پاکستان سے باہر جا کے علاج کرواتی ہے ہر چیز کا،
وہ پاکستان امریکہ سے کیوں اٹھا کے لے کر آ گئے؟ دنیا تو بھاگم بھاگ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے امریکہ جانا چاہتی ہے علاج کروانے کے لیے، وہ پوری دنیا چھوڑ کے امریکہ چھوڑ کے وہ پاکستان لے کر آ گئے اس ذہنی مریضہ کو بقول ان کے کہ وہ اتنی خطرناک ہے۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ جی میری بیوی نے زہر دیا ہے، نہ یہ بات کہاں سے زہر آیا کیا معاملہ ہے کچھ نہیں، اور پولیس کہہ رہی ہے ان کی بہنوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی وہ ذہنی مریض ہے۔ اب پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ ناصر ڈوگر کو اتنا یقین کہاں سے ہو گیا کہ سب کو زہر علینا نے دیا اور کوئی گھر میں داخل بھی نہیں ہوا۔ علینا سے اتنا ہی ڈر تھا تو بچوں کو اس کے پاس کیوں چھوڑا گیا؟ واقعی کی میڈیکل رپورٹ نے سب کو شاک کر دیا۔ مقتولہ خاتون اور اس کے تینوں بچوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان چاروں افراد کی موت شدید اور انتہائی زہریلے کیمیکل کی وجہ سے ہوئی جو کھانے میں ملا کے دیا گیا۔ علینا کے پاس اتنا خوفناک کیمیکل کہاں سے آیا؟ جیسی معصوم بچوں اور ان کی ماں نے اسے کھایا، ان کا اسٹمک اور اندرونی اعضاء نے ایک دم سے کام کرنا چھوڑ دیا، منہ سے جھاگ نکل آئی، شدید ترین درد کی وجہ سے صحن میں تڑپنے لگے۔ یہ رپورٹ ناصر ڈوگر کی اس تھیوری کو مکمل طور پہ جھوٹا ثابت کر دیتی ہے جس میں اس نے کہا اس کی بیوی ذہنی مریضہ تھی اور اس نے یہ خودکشی کی ہے، کیونکہ چاروں لاشوں کے اندر زہر کی اتنی ہائی مقدار اور حلوے کے سیمپلز یہ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ خودکشی نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش، ایک ماسٹر مرڈر کی پلاننگ تھی، ایک ایسا مرڈر، ایک ایسا خوفناک پلان جو اگر پولیس صحیح سے تحقیقات کرے تو کھل جائیں گی ساری چیزیں۔ اب دیکھیں نا پولیس کیسی تحقیقات کرتی ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ خودکشی ہے؟ مطلب کیوں ہر بندہ پاکستان آ کے ہم سب کو بنانا شروع کر دیتا ہے؟ قیمتی رائے دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو آنے کے بعد۔